نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ بآواز بلند اور شوری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل و اصحاب سے محبت کرنے والا بنایا اور اہل اللہ صالحین سے محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے ولیوں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اگر ولیوں کی محبت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو یقیناً اللہ نے ہمارے لیے رحمت کا حصہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر ہمیں ولیوں سے محبت نہ ہوتی تو پھر حرمہ نصیبی ہی مقرر ہوتا۔ بالخصوص حضرت امام الاولیاء پیر پیراں میر میراں محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ ہونا بھی یہ سب سے بڑی شقاوت اور حرمہ نصیبی کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی سے محبت وہی کرتا ہے کہ جس کو اللہ اس محبت کی توفیق دیتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے اس محبت کا حصہ پسند فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام فیقول انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل علیہ السلام او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنی رضا و خوشنودی سے سرفراز فرماتا ہے، اس پر اپنی نعمت اور کرم کا اظہار فرماتا ہے، تو ملأ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بالخصوص ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ آسانی سے پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے یعنی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمت کا حصہ عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے یا اسے رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، بخشش و سرفرازی کا حقدار بنا دیتا ہے، نعمت کے حاصل کرنے کا حقدار بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرب خاص میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی ایک انسان سے جیسے محبت ہوتی ہے یا مخلوق کی جیسے محبت ہوتی ہے، اس طرح کے تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالی پاک اور بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے، مگر جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جانے کا مطلب بھی کیا ہے کہ جب کسی کو بخش دیتا ہے،
جب کسی کے لیے اونچا مقام عطا فرمانے کا ارادہ فرما لیتا ہے یا کسی کے لیے اونچا مقام متعین فرما دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے یا اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، تو اسے بطور کنایہ یوں کہا جاتا ہے مجازی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنا خاص بندہ بنا لیا اور اس کے لیے ایک خاص مقام عطا فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اس کے لیے خاص مقام متعین ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کسی بندے کے حق میں ارادہ فرما لیتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد فرماتا ہے کہ جبرائیل، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، اب تم اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر خدا جس سے راضی ہے اس سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے خود حضرت جبرائیل کو عطا فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مخلوق جب ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو جیسے ان کے لائق ہے، اسی طریقے سے جیسے ماں باپ کی محبت جو ان کے لائق ہے ویسے ہی ان کے ساتھ کی جائے گی، اولاد کے لیے جو محبت ہے بیٹا بیٹی کے لیے ان کے ساتھ ویسے ہی کی جائے گی، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ویسا ہی کیا جائے گا۔ اور سب سے زیادہ جنہیں چاہنا ہے مخلوق میں، سب سے زیادہ جن سے محبت کرنا ہے، وہ نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب تک کہ ان سے محبت نہیں ہوگی وہاں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے احکام پر، آپ کے فرمودات پر عامل ہو جانا، عمل پیرا ہو جانا، اور آپ سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں رکھنا، آپ سے زیادہ کسی کو پیارا نہیں رکھنا ہے، آپ کے لیے جان مال عزت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا بیان یوں فرمایا کہ خدا اس بندے سے محبت فرما لیتا ہے، یعنی اس کو راضی کر اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اسے اپنی رضا سے، بخشش سے، عنایت سے، مہربانی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین کو حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل تم اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، کیونکہ میں اسے سرفراز کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یعنی میں اسے اونچا مقام دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے اسے اپنی رحمت خاصہ کا حصہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اپنے قرب خاص میں اس کو ایک خاص مقام میں نے عطا فرما دیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو حضرت جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے جتنا عرصہ اس کو رکھنا ہے اس محبت کے حال میں حضرت جبرائیل امین اس سے محبت کرتے گزرتے ہی ہیں۔ جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آسمانوں میں ندا کرائی جاتی ہے، سب سے پہلے کسی اللہ والے کی محبت کے ڈنکے بچائے جاتے ہیں۔ اللہ والے کی محبت کا شہرہ اگر ہوتا ہے تو وہ آسمانوں میں اس کا شہرہ ہوتا ہے۔ مخلوق میں جو شہرہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو رب تعالیٰ اسے اپنی رضا سے سرفراز و محبت سے سرفراز فرما دیتا ہے، تو اس کا ذکر حضرت جبرائیل امین کے سامنے فرماتا ہے، اور جبرائیل امین سے ان سے محبت کرنے کا حکم فرماتا۔ جب جبرائیل امین محبت کرے، ایک تو سب سے پہلے رب تعالیٰ راضی ہے، اپنی محبت سے اس بندے کو سرفراز فرما دیا، اور اس پر حضرت جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور جبرائیل امین محبت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت جبرائیل سے ہٹ کر کے دوسری جگہوں پر، دوسرے لوگوں پر بھی اس محبت کے اظہار کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو سب سے پہلے آسمانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں ان کی محبت کا حکم ڈالا جاتا ہے کہ آسمانوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ بندہ اس کا ولی ہوتا ہے، اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کا خاص بندہ ہوتا ہے، اس کا پیارا بندہ ہوتا ہے، جس پر وہ اپنی رحمت خاصہ کا انعام و اکرام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ جب اس بندے سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو آسمانوں میں اس محبت کو عام کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو زمین پر انڈیل دیتا ہے۔ زمین والے ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی زمین والے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والے
بعد میں ہوتے ہیں، آسمان والے ان سے پہلے ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کا جہاں ذکر آ جاتا ہے وہاں دو رائے نہیں کی جا سکتی ہے، بلا چوں چراں اس کی سند پر اعتماد کر لیا جاتا ہے۔ امت کا سینکڑوں برس سے جس کی صحت پر اعتماد ہے وہ عظیم کتاب بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف میں جب یہ عظیم حدیث مذکور ہوئی تو ہمیں پتہ یہی چلتا ہے اللہ کے ولی سے محبت ہونا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس محبت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اور ہمارے لیے بھی خیر کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ان کی محبت ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی مولتا، جو میرے ولی کا دل آزاری کرنے والا ہوتا ہے، جو میرے ولی کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، جو میرے ولی کو برا کہنے والا ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی برا ان کے شان کے لیے کرنے والا ہے، سوچنے والا ہے، بولنے والا ہے، اس کے خلاف ایک کھلا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ اعلان جنگ فرما دے، کون ہے اسے بچانے والا؟ دھوپ کی گرمی سے بچانے والا رب تعالیٰ، رات کے اندھیرے سے نکالنے والا رب تعالیٰ، دن کا اجالا عطا فرمانے والا رب تعالیٰ، سانسوں کو چلانے والا رب تعالیٰ، ہواؤں کو بنانے والا رب تعالیٰ، زمین کا بنانے والا رب تعالیٰ، آسمان کا بنانے والا رب تعالیٰ، ہمارے جسم کا بنانے والا رب تعالیٰ، ہماری روح کا بنانے والا رب تعالیٰ، ہمارے کوئی وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو خود سے ہے بغیر اس کی رحمت کے، کوئی چیز ہمارا وجود میں آیا ہی نہیں۔ کائنات کا بنانے والا رب تعالیٰ جب یہ اعلان فرماتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی کرو گے تو میں تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تو پھر کوئی دنیا میں اور دنیا کے ماں سوا جو جگہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کیا ہے وہ کیسا ہی عالم کیوں نہ ہو، 18,000 عالموں سے سوا جو عالم اللہ نے اور بھی پیدا فرمائے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے جلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے رحم دلانے والا نہیں ہوگا، بلکہ رحم کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اور اللہ نے ہی جب اس شان کو روک لیا اس بندے کے حق میں جو اس کے ولی کا دشمن ہے یا برا چاہنے والا، تکلیف دینے والا ہے، عداوت رکھنے والا ہے، تو اب کوئی اسے نہیں بچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین، محدثین، فقہاء، علماء، یہ بزرگوں نے یہی فرمایا ہے، اولیاء اللہ سے عداوت مول لینا انسان کا سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ توبہ کی توفیق نہ ملے اسے، تو جس کا یہ حال ہوگا کہ وہ مرتے وقت پر اسے شاید کہ کلمہ روزی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ روزی نہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جائے۔ یعنی سوء خاتمہ، برا انجام، برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے دشمنی کا جو اس کے سر پر وبال آ جاتا ہے، تو دشمنی کا وبال جب آ جاتا ہے تو توفیق ایمان اور توفیق اخذ ایمان اور توفیق خیر اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ اب وہ صرف کھلا شیطان کا بندہ بن چکا ہوتا ہے، شیطانی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے وجود کو ہمارے لیے باعث رحمت بنایا ہے، باعث عظمت بنایا ہے، ان کی ذات سے محبت کرنا ہمارے لیے حصول رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اولیاء کاملین کے مقام و مرتبے کے متعلق سے فتاوی حدیثیہ کے اندر امام ابن حجر فرماتے ہیں، یہ روایت مبارکہ کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے، لوگوں کو زندگیاں بخشتا ہے، لوگوں کے رزق کے سامان مہیا فرماتا ہے، یہ سب کچھ اس کے ولیوں کے وجود کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَبِهِمْ يُسْتَسْقُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ کہا گیا ہے، انہی ولیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں پانی عطا فرماتا ہے، اور انہی ولیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہمیں جو دانہ دانہ مل رہا ہے، قطرہ قطرہ پانی کا مل رہا ہے،
ان اللہ والوں کے وجود کی برکتیں ہیں جو اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یعنی پورے دنیا کے جتنے بھی لوگ، چاہے وہ ان کو ماننے والے ہوں، اولیاء کو محبت کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں، ٹکڑے جو انہیں روٹی کے، روزی کے، زندگی کے مل رہے ہیں تو انہی کے صدقے میں مل رہے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کو روک لے تو پھر کوئی ہمیں خیر کا دینے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں رزق دینے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہمیں حاضری دینا ہے تو با ادب حاضر ہونا ہے، اپنے ذہن و فکر کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کر کے جانا کہ زبان کے بگڑے ہوئے کلمات جو اس سے غلط معنی پیدا ہو جائیں اس کا اعتبار کرتے ہوئے عالم تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات پر حکم دے دے گا۔ اور مگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ تمہاری زبان سے زیادہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوگا، تمہارے دل کی کیا حالت ہے اس دل کی حالت کو دیکھ کر کے تم پر انعام و اکرام بھی ہوگا اور تمہارے مقام کو سلب بھی کر لیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک عظیم واقعہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ ابھی دور طالب علمی کا حال ہے، آپ ابھی بغداد کے مدرسوں میں علوم شرعیہ ظاہریہ کی تکمیل فرما رہے ہیں، نصاب کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ ورنہ تو اگر دیکھا جائے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اسے اللہ تبارک و تعالی شریعت کا علم نہ عطا فرما دے۔ یعنی ولایت کے لیے شریعت کا علم ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ علم حاصل ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ظاہری بتدریج، جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے ایک بعد دیگرے ایک بعد دیگرے، مہینے در مہینہ، سال در سال اس کو وقت لگ جاتا ہے بولنے کے لیے، چلنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے بھاگنے دوڑنے کے لیے۔ ایسے ہی بظاہر بتدریج علم دین حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو نہ زمانہ در زمانہ، وقت در وقت، دن بدن اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ زانو ادب کو اساتذہ علم و فن کی بارگاہ میں تہ کیا جاتا ہے، قال اللہ و قال رسول کے ایک ایک کلمے کی برکتوں کو حاصل کیا جاتا ہے، اس سے اتصال سند ظاہری کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جو معاملات کن فیکون سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ فرما دیتا ہے، جب حکم جاری فرما دیتا ہے تو اب اسے تدریج کی حاجت نہیں رہ جاتی ہے، وہ فی الفور مکمل فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ہی اللہ کے کسی ولی پر خاص ایسے انعام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو بجائے بظاہر علم ظاہر کے اکتساب کے طریقے پر اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا عمل میں نہ آنا ہوا ہو، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ علم لدنی سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، علم شریعت سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم سے اسے مالا مال فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان و فکر ایسے عظیم سلامتی کے اس عظیم مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ بولتا رہتا ہے، اور جو علماء قال اللہ و قال رسول کی تمیز رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے ہر بول کو جب خدا کے کلام و رسول پر پیش کر کے پرکھتے چلے جاتے ہیں، جانچتے چلے جاتے ہیں تو ہر بول دلیل قرآن اور دلیل رسول سے مزین ہوتا نظر آتا چلا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظیم الشان جلیل القدر ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، امام الاولیاء میں آپ کا مقام گزرا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کی کتاب البریز کے نام سے مشہور ہے، جو تصوف، شریعت و طریقت پر مایا ناز درجہ رکھنے والی علم و دانش جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن کے علوم میں سرفرازی عطا فرمائی ہے اور ملکہ تامہ جن علماء اولیاء کو عطا فرمایا ہے، ان لوگوں نے اس کتاب کی جلالت کی تعظیم کی اور اس کتاب کی عظمت کا ذکر کیا اور اس کتاب کی بزرگی کا لوہا مانا۔ یعنی وہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، واقعی ایک شریعت و طریقت کے ماہر حاذق کسی اللہ والے کی زبان مبارک سے نکلنے والے پر تاثیر کلمات مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے
کو جمع کرنے والے اس عظیم الشان بزرگ کا حال یہ ہے کہ آپ نے بظاہر مدرسے کی دہلیز تک کے دوڑ نہیں لگائی، بظاہر آپ نے کسی درسگاہ تک کے دوڑ نہیں لگائی، مگر اللہ نے آپ کے قلب پر علم لدنی اور انشراح صدر سے ایسے تجلی فرمائی کہ آپ کا سینہ ظاہر و باطن کے علوم سے منور فرما دیا گیا، لبریز کر دیا گیا، اور آپ کے شاگرد جنہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے وہ وقت کے محدث بھی ہیں، وقت کے فقیہ بھی ہیں، وقت کے عظیم الشان جلیل القدر عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، مگر انہوں نے اپنے نور باطنی کی کرن کے اتصال کے لیے شیخ کامل کی جستجو کی اور ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، اور ان سے جب اکتساب علم کرنا شروع کر دیا تو آپ فرمایا کرتے تھے اور آپ کے کلمات مبارکہ کو جمع کر لیا جاتا تھا، لکھ لیا جاتا تھا، اور پھر بعد میں احادیث اور قرآن کی آیتوں کے دائرے میں اسے پیش کیا جاتا، اور اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کی زبان کو ایسی سلامتی عطا فرمائی کہ ایک حرف کی بھی قرآن و سنت کی دلیل سے ہٹ کر کے کوئی گنجائش اس میں نہیں نکلتی گئی، یعنی ان کے زبان سے نکلنے والا ہر حرف، ہر کلمہ قرآن و سنت سے تائید حاصل کرنے والا، اور اسی کلمات اور انہی شریعت مطہرہ کے اور طریقت مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رموز و اسرار کو اجاگر کرنے والا، اور اس پر چھپے ہوئے ذہن و فکر کے گرد و غبار کو دور کرنے والا، اور انسان کی فکر کو نکھار کے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت و طریقت کی عظمتوں کو دوبالا کرنے والا کلام ہوا کرتا تھا۔ اور آج بھی دنیا علم و فن کے اندر اور آپ کی کتاب کو مایا ناز کتاب تسلیم کیا جاتا ہے، بظاہر آپ نے درسگاہ سے تعلق نہیں رکھا مگر سینے کو علم لدنی سے لبریز پایا، یعنی حضرت جنید بغدادی کا یہ فرمان کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے سینے کو علم شرع سے مزین نہ کر دیا جائے، لبریز نہ کر دیا جائے۔ اور خدا کی قسم ہم کہتے ہیں اور دنیا والوں نے بھی کہا ہے، ہم نے نہیں، دنیا والوں نے نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا درجہ جو اللہ کے ولیوں نے بیان دیا ہے کہ حضرت غوث اعظم ان کی والدہ کے کوکھ میں آنے سے پہلے ہی ولایت کے مقام پر سرفراز فرما دیا گیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو مادر ذات ولی ہے تو ولی ہونے کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے علم شریعت کے بھی وہ عالم مادر ذات ہیں، مگر لوگوں کو شریعت محمدیہ کا، جو اولیاء صالحین کو سلوک کے راستے پر چلنے والے، اولیاء و صوفیاء کے طرز کو اپنانے والے پیران عظام کے لیے، جو مرشدان کرام ہیں، ان کے لیے دعوت اور راہ ہدایت پر استقامت کی تعلیم فرمانے والا ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرور انبیاء بنایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کو اسوہ اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ویسے ہی حضرت پیران پیر کو سرور اولیاء بنایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کو تمام اولیاء کے لیے ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو تعلیم مادر ذات تعلیم دینے والا ان کو بنایا ہے، اکتساب علم کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، اور مادر ذات ولایت کے عظیم مرتبے پر بھی فائز ہیں اور علم و ہنر کے عظیم مقام پر بھی فائز ہیں۔ آپ اس وقت پر بغداد کی سرزمین پر آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو کب اندازہ ہو گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مجھ پر ظاہر فرما دیا تھا کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو آواز دینے والے آواز دیا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا کرو، اللہ کے ولی کی آمد کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا کرو۔ تو اسی کو شاعر نے کہا کہ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے ندا دینے والی نورانی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دیا تھا، یعنی بچپن ہی سے جن کے ولایت کو، بچپن ہی سے جن کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرما دیا، تو ان کے اساتذہ بھی ان کا احترام کرتے ہوئے انہیں بظاہر تعلیم دیا کرتے اور ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی ان کے ساتھ ادب و احترام سے ہی ہوا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ایک واقعہ ہوا کہ بغداد میں ایک عظیم الشان ولی کامل کی آمد کا ذکر ہوا کہ جسے قطب الاقطاب کہا جاتا تھا، یعنی ولایت کا ایک بہت اونچا مقام ہے قطب الاقطاب کہنا۔
آج کا ہمارا اور آپ کا سوچ سمجھ کر کے زبان میں جو جملہ آیا وہ بول دینا نہیں ہوتا ہے. جس طریقے سے ایک مقام کے لیے، ایک مرتبے کے لیے ایک خاص لفظ متعین ہوتا ہے، دنیا کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہر ٹیچر کو پرنسپل نہیں کہا جاتا ہے، ہر ٹیچر کو پروفیسر نہیں کہا جاتا ہے، ہر ٹیچر کو لیکچرر بھی نہیں کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہر ایک کے مرتبے کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے، ان کے عظمت کے لحاظ سے، ان کے علمی صلاحیت اور ان کے ظاہری باطنی ان کے نکھار جو سدھار ان کے اندر مطلوب ہے اس کے کمی بیشی کے لحاظ سے ان کے درجات متعین ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء کاملین کے اندر بھی اونچے مقامات ہوتے ہیں. ان مقامات کو ہم کسی پر بھی اپنی مرضی سے فٹ نہیں کر سکتے ہیں. جس کے لیے جو مقام ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ مقام اولیاء کی جماعت میں ان کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے. دنیا والوں کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون قطب الاقطاب بنا ہے. اللہ کے ولیوں کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ کون قطب الاقطاب بنایا گیا ہے. کیوں کہ قطب الاقطاب کے ذریعے ہی اولیاء کے سینوں کو روشنی عطا فرمائی جائے گی. اولیاء زمانہ کے سینوں کو علم نورانی کرنوں سے اور اللہ اور اس کے رسول کے معرفت کے حقیقی علم سے جو راہ سلوک پر چلنے کا طریقہ و سلیقہ اور نور و نکھت سے معمور کیا جائے گا تو تجلی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی ہوتی ہے. اور اس تجلی کے ساتھ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اس تجلی کے بعد میں اب وہ تجلی جب پڑھنے والی ہوتی ہے مخلوق میں تو زمانے کے قطب الاقطاب جو ہوگا، جو اس زمانے کے قطب الاقطاب کے سینے پر اس کی تجلی ہوگی تو پھر اس کے سینے سے اولیاء زمانہ کے سینوں کو روشنی عطا فرمائی جائے گی. یہ مقام قطب الاقطاب کا ہوتا ہے. اس زمانے میں قطب الاقطاب جو اولیاء کے مابین جو مشہور شہرت پانے والے ولی کامل تھے ان کی آمد کا شہرہ اور ان کے وہاں پر خانقاہ میں قیام کا شہرہ ہوا تو سب لوگوں نے ان سے ملاقات کا ارادہ فرمایا. اس میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ فرمایا. آپ کے ساتھ دو اور لوگ تھے جنہوں نے ارادہ فرمایا ساتھ پڑھنے والے. تو تینوں لوگوں نے مل کر کے ارادہ فرمایا کہ چلو جا کر کے حضرت سے ملاقات فرماتے ہیں، اکتساب فیض فرماتے ہیں. اور یہ اس زمانے میں بغداد کے تمام مدارس کے طلباء جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیول کو دیکھا جائے تو سب سے اونچے لیول پر جو آتا ہے تو وہ حضرت پیران پیر کا لیول تھا. اس کے بعد کا جو درجہ تھا ان دو لوگوں کا تھا. یعنی اساتذہ ان کے پڑھانے والے بھی ان کی سمجھداری سے اور ان کی دانائی سے حیران رہ جایا کرتے تھے، اش رہ جایا کرتے تھے کہ کیا ذکاوت اور کیا ذہانت اللہ نے عطا فرمائی ہے. بہرحال ارادہ فرمایا ملاقات کرنے کا. جب وہاں جاتے ہیں ملاقات کے ارادے سے تو راستے میں ایک دوسرے سے تینوں نے گفتگو شروع کی. ایک شخص نے کہا جو منطق و فلسفہ کا بہت بڑا ماہر مانا جاتا تھا، وہ اپنے وقت میں بہت زیادہ کتابوں کا اس نے مطالعہ کر لیا تھا، زبان و فکر کا وہ اس قدر اس نے جو استعمال سیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر بہت کمال حاصل ہو چکا تھا کہ وہ اپنی زبان و فکر سے ایسے پیچیدہ سوالات کو حل کر دیا کرتا تھا کہ جس کے حل کرنے کے لیے اساتذہ بھی عرصہ دراز لگا دیا کرتے تھے. تو وہ بہرحال اس کے ذہانت و فکر کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ تیزی اور بہت ہی زیادہ چالاکی بخشی تھی. اس نے یہ سوچا کہ یہ چالاکی ہے تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ اب مجھے حاصل ہو چکا ہے، اب مجھے کوئی جھکانے والا نہیں ہے. مگر یاد رکھے شیخ سعدی فرماتے ہر بیشہ خالی گما مور شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. فرمایا کہ ہر جنگل کو خالی نہ سمجھنا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر آرام کر رہا ہے اور تمہارے شور شرابے سے اگر شیر جاگ جائے تو تمہاری جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے، کوئی بچانے والا پرسان حال نہیں ہوگا. یہی حال اس کا ہوا کہ اس نے جو ہے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہی تو عام لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے وہ اپنی گفتگو کے جو چالاکی اور تیزی اللہ نے اسے دی تھی تو اس کو یہ حاصل اس کا استعمال کر کے وہ یہ سمجھ جاتا تھا کہ میں بہت کمال کو پہنچ چکا ہوں. مگر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں زانو ادب تہ نہیں کرنے پایا تھا اور اللہ والے کے کمال کو اس نے جان نہیں پایا تھا، اس کے علمی مقام کو جان نہیں پایا تھا. چونکہ یہ زبان سے لینے والا علم لینے میں مہارت رکھتا ہے مگر اللہ کے ولی زبان سے لینے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، نگاہوں سے لینے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، سینے سے لینے میں بھی مہارت رکھتے ہیں.
ہیں اور جام کے ذریعے بھی سینے کو روشن کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے اللہ کے ولیوں کو جو ممتاز کر دیا کرتی ہے۔ وہ نگاہوں سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، زبان سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، دل سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، مشرب سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، ان کے سینوں کو خدا روشن فرما دیتا ہے۔ بہرحال اس نے ارادہ کیا، کہا کہ میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے، دیکھتا ہوں کیسے کیا حالت ان کی اس وقت پر ہوگی۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں ایک کٹھن سوال میرے ذہن میں ہے، میں یہ کٹھن سوال کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا جواب دے سکتے ہیں، وہ دیکھتا ہوں۔ اور تم کیا کرو گے شیخ عبد القادر جیلانی؟ جب دونوں ساتھیوں نے پیران پیر غوث اعظم سے پوچھا تو غوث اعظم نے فرمایا، ہاشا، مجھے اللہ بچائے ایسے کام سے، میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ ان کے دل سے میرے دل کو کتنا خدا روشن فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ نگاہیں دلوں پر ہوا کرتی ہیں، زبان و فکر سے بے نیاز ان کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم اور ان کے دونوں ساتھ پڑھنے والے، یہ دونوں لوگ مل کر کے جاتے ہیں مدرسے میں، ساتھ پڑھنے والے آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی ان کے مقام پر یہ لوگ پہنچتے ہیں نگاہوں سے وہ ولی اوجھل ہو جاتے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جب چاہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، اور ان کے نگاہوں سے اوجھل ہونا کسی شوبدے کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ شوبدے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اوجھل ہونا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ جن کو نگاہوں سے اوجھل رکھا جاتا ہے وہ مخلوق بھی حیران رہتی ہے کہ یہ کیسے اوجھل ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی خدا کی رحمتوں کا پردہ جن پر آ جائے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اور خدا جسے دکھانا چاہے اسے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، سب دیکھنے والے، اور جسے چھپانا چاہے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہی حال ان کا ہوا کہ نگاہوں سے اوجھل، کچھ دیر کے بعد میں پھر سامنے وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جلال و غضب ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر نگاہوں سے اوجھل، یہی 2-3 مرتبہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میں انہوں نے اس شخص کی طرف نگاہ کی جس نے سب سے پہلے بدتمیزی کا فکر اور خیال ذہن میں لایا تھا، تو اس سے کہا کہ تو نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سے یہ سوال کرے گا، ایسا سوال کرے گا کہ ہم اس کا جواب ہی نہ دے پائیں گے۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ آپ نے سوال بھی فرما دیا، جواب بھی عنایت فرما دیا، اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر غرور و تکبر کا اس قدر نشہ چڑھا ہوا ہے کہ اب تیرا خاتمہ سیدھا ہونا یعنی ایمان پر ہونا اس کا اندیشہ نظر نہیں آتا ہے، برے خاتمے کا اندیشہ تیرا نظر آتا ہے۔ اور پھر دوسرے کی طرف نظر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگرچہ تیری بے ادبی و گستاخی اس درجے کی نہیں تھی مگر تو نے بھی بے ادبی کا ارادہ کیا تھا۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تجھ کو کہ دنیا تیرے کانوں تک تجھ پر سوار ہو چکی ہے، یعنی تو دنیا میں کانوں تک دھس چکا ہے اور تیرا حال اسی حال میں ہوگا۔ اب جب دونوں کا یہ بیان اور دونوں کے سوال اور اس کا جواب ہو گیا تو یہاں سوال نہیں تھا، یہاں کوئی مسئلہ پوچھا نہیں جانا تھا، یہاں تو غوث اعظم نے یہ فرما دیا تھا کہ میں تو یہ دیکھوں گا کہ میرے سینے کو خدا ان کے سینے سے کیسے روشن فرما دے گا۔ تو آپ نے انہیں غوث اعظم کو، عبد القادر جیلانی کو کہا کہ آپ قریب تشریف لائیں۔ غوث اعظم کو قریب بلایا، کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر یہ شہزادہ کھڑے ہو جائے گا اور اعلان فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کے گردن پر ہوگا۔ جب یہ اعلان ہوگا اس وقت پر روئے زمین کا کوئی ولی ایسا اپنے مقام ولایت پر باقی نہ رہے گا جو کہ ان کے اس فرمان کے لیے گردن نہ جھکایا ہو۔ جس نے گردن جھکائی وہی اس مقام پر باقی رہے گا، جس نے گردن نہ جھکائی مقام ولایت سے معزول کر دیا جائے گا۔ اب اسے وہ مقام اسے نہیں ہوگا، وہ ایک عام انسان سے بھی بدتر زندگی ہو جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں، روایت کرنے والے اس واقعے کا یہ روایت یہ کرتے ہیں کہ جیسا شیخ نے بزرگ نے فرمایا تھا، وہ شخص جس کے بارے میں کہا تھا کہ تیرا ایمان پر خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اس پر مرنے والا نظر نہیں آتا ہے، وہی حال ہوا۔ پڑھ لکھ کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بہت شہرت والا، بہت کمال والا ہو گیا، بادشاہ نے اس کو اپنا بڑا قریبی بنا لیا، ہوشیاری ذکاوت کے لیے اسے بہت اونچا اونچا مقام دے دیا گیا، اور بڑے بڑے مناظرے کرنے کے لیے اس کو ادھر ادھر دوسری حکومتوں کے بڑے بڑے علماؤں سے ٹکرانے کے لیے، دوسرے مذہبوں کے جانکاروں سے ٹکرانے کے لیے بہت اونچا مقام اسے بنا لیا گیا تھا۔ اور یہودی نصرانیوں سے، ان کے جو بڑے بڑے ان کے مذہب کا علم رکھنے والے لوگ تھے، ان سے ٹکرانے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے متعین کر دیا گیا۔ اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ جگہ جگہ گھومتے رہنا ہے اور ان سے مناظرے
پورے کرتے رہنا ہے۔ جب بادشاہوں کا ارادہ تو اچھا ہی تھا کہ اسلام کی عظمت کا اظہار انہوں نے کرنا چاہا تھا علم کے ذریعے، مگر اس کے نظر پر تو حال یہ ہے کہ اگرچہ فکر و خیال کو اس نے جو ہے بہت اچھا بنانے کا سلیقہ تو حاصل کر لیا، مگر دل کو سنبھالنے کا سلیقہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں صرف زبان کے سنبھالنے سے کام نہیں چلتا ہے، دل کے بھی سنبھالنے سے کام چلتا ہے۔ دل جہاں سنبھل جاتا ہے وہاں کامیابی مل جاتی ہے۔ وہ اس کامیابی سے محرومی حاصل کرنے والا تھا، وہ محروم ہی رہا۔ آخر کار ایک یہ نصرانی بادشاہ کے بڑے بڑے جو اس کے مذہب کے علم رکھنے والے لوگوں سے، بڑے بڑے پادریوں سے اس کا مناظرہ ہوا، اور مناظرے میں یہ جیت گیا تھا، اور یہ آخری مرحلے میں پہنچا کہ بادشاہ نے چال چلی کہ اپنی خوبصورت ترین بیٹی کو اس کے سامنے سے گزار دیا۔ پوری مملکت میں، پوری حکومت بادشاہ کی رسوائی کا اندیشہ آ کر کے ٹھہر گیا تھا۔ جب اس کی خوبصورتی کو یہ دیکھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے، بادشاہ سے کہتا ہے کہ تیری بیٹی سے میری شادی کر دے، میرا نکاح کر دے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تو تیرا مذہب چھوڑ دے، میں تجھ سے نکاح کر دوں گا۔ معاذ اللہ، اس ولی کی شان میں بے ادبی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا، اور گمراہ ہو کر کے وہ بلکہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے نصرانیت کو اپنا لیا اور کفر کو اپنا لیا، اسی حال میں مر گیا، اور اس کا انجام بھی وہی ہو گیا۔ یعنی اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اللہ کا جو فرمان، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو وہ میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ خدا کے اعلان کے بعد اب کیا کوئی باقی رہ جاتا ہے؟ یہ اعلان فرما دیا، یعنی خدا نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دینے کا اعلان فرما دیا۔ اب جسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اسے ایمان کیسے مل سکتا ہے؟ ایمان تو اسی کو ملتا ہے جسے خدا اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دیتا ہے، اپنی رحمت سے قریب فرماتا ہے، اسی کو ایمان ملنے والا ہے۔ جسے رحمت سے دور کر دیتا ہے اسے ایمان نہیں ملنے والا ہے۔ اور دوسرے شخص کا بھی یہ حال ہوا کہ میں بھی پڑھ لکھ کر کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا، بادشاہ نے مجھے قضات کا بڑا اونچا مقام دے دیا، خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں آ گئیں، سب کچھ میرے پاس رہا۔ دنیا کے جیسا کہ انہوں نے کہا، دنیا میرے کانوں تک پہنچ چکی تھی، افسوس کہ مجھے اس سے سوا کوئی دوسرا موقع ہی نہیں رہا۔ ہاں، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں انہوں نے جو کہا تھا، ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کی جامع مسجد پر ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کے گردن پر ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اولیاء علماء نے اپنے سروں کو جھکا دیا، فرمایا کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے میرے میراں شیخ عبد القادر۔ انہوں نے ان کے ولایت کی برتری کو، ان کی بزرگی کو مانا، اور یہ عظیم مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، یہ عظیم مرتبے کے لیے اولیاء صالحین نے ایک راز کو، ایک نکتے کو پنہا رکھا ہے کہ کس قدر انہیں یہ معاملہ ہوا۔ شب معراج روح مبارکہ غوث اعظم کی بارگاہ رسالت میں حاضر کی گئی، تو غوث اعظم معراج کو تشریف لے جاتے وقت پر ان کے کاندھے پر اپنے قدم مبارک کو رکھا تھا، اور ان کے روح سے پوچھا تھا، اے روح کون ہے تو جو یہاں حاضر ہے؟ عرض کیا حضور میں آپ کی اولاد سے ہی ہوں، اور آپ کے اولاد ہی سے مجھے خدا بنانے والا ہے، دنیا میں مجھے بھیجا جانے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے گردن پر میرا قدم ہے، تمہارا قدم اولیاء کی گردنوں پر فرما دیا جائے گا۔ یہ راز و نکتہ ہے کہ انہوں نے سرور انبیاء کے قدم کو انہوں نے اپنے کاندھے پر لے لیا، اور ان کے قدم کو کل ولیوں کے گردنوں پر خدا نے فرما دیا۔ لکل ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، فرمایا کہ ہر ولی کے لیے ایک نقش پا ہے عطا فرمایا ہوا، مگر مجھے میرے رب نے، میرے حبیب، میرے آقا و مولا، اس کے محبوب رحمت للعالمین کے نقش قدم کو عطا فرما دیا ہے۔ غوث اعظم کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جہاں غوث اعظم کے فاتحہ کا ذکر آ جاتا ہے، نظر و نیاز کا ذکر آ جاتا ہے، ایصال ثواب کا ذکر آ جاتا ہے، عرس کا ذکر آ جاتا ہے، نہ جانے لوگوں کو کیسے کیسے پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اپنے ذہن و فکر کو پراگندہ کرتے ہوئے، برا خیال ذہن میں لاتے ہوئے انانیت اور غرور و تکبر کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اپنے خادمیت کو اور اپنے غلامی کو بطور نیاز پیش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ تصور کرتے ہوئے، یا اس کی حاجت سے اپنے آپ کو بے نیاز تصور کرتے ہوئے غرور و تعلی کے ساتھ زندگی
زندگی کا مظاہرہ دنیا میں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، تاریخ کے آنکھوں نے اسے قلم بند کر لیا ہے، صفحات میں اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جس نے غوث اعظم کے مقام و رفعت کے لحاظ سے ان کے شان و عظمت میں کسی بھی قسم کی بے ادبی کی ہے، اس وقت پر بھی انجام کو پہنچا ہے، آج بھی انجام کو پہنچ رہا ہے، کل بھی قیامت تک کے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ جو ان کا پیارا ہوگا وہی کامیاب و کمال کو پہنچنے والا ہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والا ہی کامیابی و کمال کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں غوث اعظم کی محبت عطا فرمائی ہے اور ان کی غلامی عطا فرمائی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غلامی ہماری آنے والی نسلوں میں قیامت تک کے اللہ تعالیٰ جاری فرما دے، ہماری قیامت تک کی ہر نسل غوث اعظم کا غلام فرما دے اور غوث اعظم کی محبت میں جینے مرنے والا بنا دے، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہماری ہر پریشانی کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی دور فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے، ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ہر قسم کی بلا آفت مصیبت سے حفاظت فرما، بلا سے وبا سے بیماری سے حفاظت فرما۔ جتنی زندگی ہمیں دینی ہے مولا تیرے حبیب کے نقش حکم پر نقش قدم پر تیرے حبیب کے چلنے والی زندگی عطا فرما، ہر آفت و بلا مصیبت سے حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اتوار کے دن یعنی اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 11ویں شب ہوگی، ربیع آخر شریف کی 11ویں کے مہینے کی، انشاءاللہ اس میں 11ویں شریف کا پیران پیر کا عرس ہوگا، سندل شریف ہوگا، پھر اس کے بعد میں پیر کے دن دوپہر میں انشاءاللہ عام دعوت و لنگر رہے گی، عرس مبارک ہوگا، یہ تقریبات ہوں گی، آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔